اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج ہم چوتھے پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے تیسرے سپارے میں ہم نے سورہ آل عمران کی 91 آیات تک جو ہے وہ مکمل کی تھیں، اور اب جو ہے وہ 92 آیات سے لے کر 200 آیات جو کہ سورہ آل عمران کی 200 آیات ہوتی ہیں، تو ہم اس کو ذکر کریں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کی تقریباً 23 آیات جو ہیں اس چوتھے پارے کے اندر ہیں، اس کی بھی خلاصہ بیان کرنے میں ہم کافی حد تک کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، سورہ آل عمران میں جن مضامین کو خاص اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، ان میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون بھی ہے۔ چوتھے پارے کے آغاز میں اس مضمون کی مناسبت سے ایک اہم بات ہدایت دی گئی تھی کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اہم مضامین چوتھے پارے میں بیان کیے گئے ہیں، وہ میں تقریباً 4-5 مضامین ہیں، اس کو میں جو ہے ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو اپنا قبلہ ٹھہرا لیا، تو اس پر اہل کتاب نے بہت شور و غل کیا۔ وہ کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبے سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرماتے ہوئے بیت الحرام کی 3 خصوصیات گنوائیں، بنی اسرائیل اور جو کفار ہیں ان سب کو۔ پہلی یہ کہ اس روئے زمین پر کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی واضح نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس فضیلت پر دلیل دیتی ہیں، دلالت دیتی ہیں، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہیں۔ یہ تینوں جو ہے وہ ایک قدیم ایسی لوکیشن ہے جس کی وجہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ پہلی عبادت گاہ ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ یہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے، یہ بھی شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اچھا، ساتھ ساتھ اس کی تعمیر کا حکم جو ہے رب جلیل نے دیا۔ اس کا نقشہ جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے معمار یعنی اس کی تعمیر کس نے کی؟ خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ مزدوری جنہوں نے کی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا، تو جس کی وجہ سے یہ عبادت گاہ ایک خاص درجہ رکھتی ہے بیت المقدس کے اوپر۔ اچھا، دوسرا جو مضمون ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اپنے تفرقے میں نہ پڑیں، گروہ میں نہ بنیں۔ پھر فرمایا کہ امت مسلمہ تمام امتوں سے افضل ہے اور بہترین امت ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دوسری امتوں کے برعکس یہ ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایمان رکھو۔ اس کے علاوہ یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کا فریضہ بھی سر انجام دیتی ہے، جو کہ ایک نبی کا کام ہے کہ وہ بھلائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرواتے ہیں اور جو ہے وہ برائی سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ قلبی دوستی اور ظاہری دوستی الگ ہے۔ ظاہری دوستی ظاہر ہے کہ انسان ہے، اسے ایک الیک سلیک رہتی ہے، الیک سلیک کا مطلب یعنی دوستی یاری رہتی ہے، مگر قلبی دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے 4 اسباب گنائے گئے ہیں۔ پہلا سبب کیا ہے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت ہی، پریشانی ہی لاحق رہتی رہے۔ تیسری یہ کہ ان کے چہرے اور ان کی باتوں سے اندازہ لگا لو گے کہ وہ تم سے کتنا عداوت ظاہر کرتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض ہے اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کے اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا جو شرف ہے وہ کس کو حاصل ہے؟ وہ ہے غزوہ بدر کو۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرت اور بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کیسے فرشتے ان کی مدد کے لیے آسمان سے اترے اور انہوں نے جو کفار کے لشکروں کو کیسے تباہ و برباد کیا۔ مجاہدین کے ہاتھ میں نہ کوئی اسلحہ تھا،
نہ ان کے پاس کوئی لشکر اتنا بڑا تھا۔ پہلے کی جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان و یقین اور استقامت ہے، اتباع و استقامت ہے۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ کی رضی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، تو انہیں اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ اچھا، غزوہ بدر کا جو ذکر ہے یہاں پہ ایک ظاہری طور پہ ہوا ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے یہاں پہ بتانا وہ کہ غزوہ احد کا ذکر جو ہے نا، مین جو یہ جو تہمید باندھی گئی ہے، یہ غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے یہاں پہ، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوا ہے۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھرپور تیاری کی اور شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ یعنی اس غزوہ جو بدر ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ قریش کا لشکر جو ہے غزوہ بدر میں 1000 تھا، تو اس مرتبہ 3000 ہو گیا، جس میں 200 گھڑ سوار تھے، 700 ذرہ پوش اور 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ قریش کے 3000 کے اس لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد مشکل سے 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پہاڑی پر متعین فرما دیا، اور اس پہاڑی کا نام جبل الرامہ کے نام سے یاد ہے۔ جب آپ جبل احد کی طرف جائیں گے وہاں پر آپ کو یہ پہاڑی نظر آئے گی۔ آپ نے اس دستے کو تاکید فرمائی سختی سے کہ فتح ہو یا شکست کسی صورت بھی یہاں سے نہ ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، پھر بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ اچھا، اس غزوہ احد کے مقابلے میں قریش کے 8 علمبردار جو ہے وہ قتل ہوئے، جس سے قریشی لشکر کی ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو جانا رضی اللہ تعالیٰ، ابو ذمامہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے یہ کہ مشرکوں کے قدم اکھاڑ دیے گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اب جب بھاگتے ہوئے دیکھا تمام لشکر کو، تو قریشی لشکر کی شکست دیکھ کر جبل رامہ کے تیر اندازوں نے، جن کو بولا گیا تھا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے رہیں اور کچھ بھی ہو جائے آپ نے ہلنا نہیں ہے، اپنی جگہ چھوڑ دی، اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لشکر کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اس سنہری موقع دیکھا کہ یہاں پر جو ہے یہ لوگ تو مال غنیمت لوٹنے پہ آ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ تو بھاگ رہے تھے، مگر پیچھے سے جو ہے انہوں نے دوبارہ سے پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر دوبارہ جو ہے نا حملہ کیا، جس کا جو ہے وہم و گمان بھی نہیں تھا مسلمانوں کو کہ یہ یہاں پر اس طریقے سے حملہ کریں گے۔ اور کیوں اس طرح کا ہوا؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا انہوں نے اس کو توڑا، اور جو ہے وہ نیچے مال غنیمت لینے کے لیے پہنچ گئے۔ اور اس وجہ سے یہ اس آیت میں جو ہے نا یہ تمام چیزیں بتائیں کہ آپ کی شکست کے اسباب کیا تھے۔ اب عقب سے حملہ کرنے میں جو انہوں نے سنہری موقع حاصل کیا، اس نے جبل رامہ پر موجود چند تیر اندازوں کو روندتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ خالد بن ولید کی بات ہو رہی ہے۔ اسلامی فوج اس شدید حملے سے بالکل غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی پلٹ پڑے، یعنی ایک پورا لشکر کافروں کا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خالد بن ولید نے ایک زبردست چال چلی ہے تو وہ دوبارہ واپس آ گیا۔ اب کیا ہوا کہ اب اسلامی لشکر 2 طرفہ سے حملے کا شکار ہو گیا۔ ایک تو خالد بن ولید نے جو اچانک حملہ کیا جس سے بالکل اوسان ہی خطا ہو گئے، اور دوسری طرف سے وہ جو بھاگ رہے تھے کفار، ان کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے دوسری طرف سے حملہ کر دیا، تو یہ دونوں طرف سے پسنے کی نوبت آ گئی۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے، چھوٹی سی غلطی بھی نہیں کہیں گے، کہ وہ
حکم جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا تھا وہ نہیں بجا لا پائے، اور انہوں نے جو ہے وہ سمجھے کہ بس اب فتح ہو گئی ہے، اور پہاڑی سے اتر گئے، مال غنیمت ڈھونڈنے لگے، چننے لگے، بٹورنے لگے، اور اس سلسلے میں جو ہے یہ فتح جو تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس جو غزوہ احد میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ آپ جب وہاں مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے وہ 70 شہداء کی جو ہے وہاں پہ قبر ہے، وہ ایک پورا گراؤنڈ ہے جہاں پہ وہ ان کی وہ تمام شہداء جو ہے نا تدفین ہوئی ہوئی ہے، جہاں پہ ان کی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی شہادت ادھر ہی ہوئی تھی، اور انہیں سید الشہداء اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں جو قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ ان کے دلوں کو نہ پھیر دیتا تو وہ اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتے تھے، لیکن موقع ملنے کے باوجود وہ ادھوری فتح پر ہی اتفاق کیا اور مکے لوٹ گئے، وہ لوگ بالکل لاغر بنا دیا۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وہی وسوسہ اندازی اور وہی شور قول اور وہی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا، اور جو ہے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی۔ اسی لیے 55 آیات میں جب غزوہ احد کا تبصرہ ختم ہوا تو 25 آیات، اس کے بعد کی 25 آیات پر منافقین کا تذکرہ ہے جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یعنی پہلے غزوہ بدر سے جو ہے وہ تحمید باندھی، پھر غزوہ احد کے پورا واقعہ سنایا، اور پھر اس کے بعد جو ہے بتایا کہ کیا اسباب تھے جو غزوہ احد جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور پھر جس کے مقصد پھر اس کے بعد جو ہے منافقین کا جو تذکرہ ہے وہ اگلی 25 آیات کے اوپر جو ہے نہ فرمایا۔ اچھا، یہ احد کے شہداء کی جب تدفین سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو روحا کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ وہ جو ہے انہیں مکمل اسے چاہیے تھا کہ مکمل ہی جو ہے اسلام کے لشکر کو تباہ کر دے۔ تو اس وجہ سے اس کے ذہن میں جب یہ بات آئی اور اپنے ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ جب خبر پہنچی تو آپ اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو جانے کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان و یقین اور ان کی وفا کا کہ 70 شہداء کو دفنا کر فارغ ہوئے ہیں، زخموں اور تھکاوٹ سے بالکل نڈھال ہیں، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، اور انتہائی لاغر حالات میں، سرحد کی حالت میں سفر کرتے ہونے کے باوجود مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر جا کر پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا۔ ان کو کیا احساس ڈالا مشرکین نے کہ ابھی بھی ان میں اتنا ایمان ہے کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے یہ رعب جب مشرکین کے اوپر جب غالب ہو گیا تو وہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ گئے۔ اچھا، سورہ آل عمران میں جو ہے آیت نمبر 130 میں یہ بھی فرمایا کہ یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے اسے کھانا چھوڑ دو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ پھر جو شہیدوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ سمجھو، در حقیقت وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ مومنوں کی صفات بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے مومنوں کی صفات کا ذکر کیا اس طریقے سے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے، ہر حال میں یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک دعا جو ہے مومنین کی دعا بھی اس میں شامل ہے کہ اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما۔ ظاہر ہے کچھ غلطیاں ہوں گی، جو قصور ہوئے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک ایسی دعا ڈالی جو کہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ اب جو ہے اللہ کا جواب سنیے کہ اللہ کا جواب کچھ اس طریقے سے ہے، میں کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ پھر ساتھ میں نافرمان اور فرمانبردار لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ نافرمان لوگ چند روزہ زندگی کے بعد جہنم میں جائیں گے اور فرمانبردار لوگ جنت میں جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان کیے ہیں۔
صبر، مصابرہ، مرابطہ، تقوی۔ صبر جانتے ہیں آپ، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ مصابرہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے جو ہے ایک نیا ورڈ ہو، اس کے مطلب ہے کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا، یعنی دشمن جتنا بھی طاقتور ہو، آپ نے دکھانا اس سے زیادہ ہے، آپ نے اس سے اپنا قد اونچا رکھنا ہے۔ مرابطہ، دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھنا۔ چوتھی بات تقوی، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ چار جو اصول ہیں، یہ چار اصول اگر تمام امت مسلمہ کی جو یہ فوج ہے، یہ اگر یہ اپنائے رکھے تو دشمن کے اوپر یہ غالب رہیں گے ہمیشہ، چاہے ان کے پاس لشکر کم ہو، چاہے ان کے پاس اسلحہ کم ہو، مگر یہ جو چار اصول کو اگر یہ اپنائے رکھتے ہیں تو یہ ہمیشہ جو ہے مشرکین، منافقین، کافر، ان سب کے اوپر اپنا رعب جمائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ آل عمران کا یہاں پر مکمل ہوتی ہے، اور اب سورہ نساء کا سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہاں پہ سورہ نساء کا تقریباً ایک پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اس میں تقریباً 172 کے قریب آیت ہیں، اور اسے سورہ نساء کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، نساء کبریٰ کیوں، مطلب یعنی بڑی سورہ نساء بھی اسے کہا جاتا ہے، کیونکہ اب چھوٹی سورہ کیا ہے؟ چھوٹی سورہ جو ہے سورہ طلاق ہے، اسے سورہ نساء قصرہ کہا جاتا ہے، چونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان کیے ہیں جو خواتین سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں آیا ہے، اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ میں نے درج ذیل کیے ہیں، اور میں جو ہے ابھی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عورتوں کے مہر کے بارے میں فرمایا کہ عورتوں کے مہر کے بارے میں حکم الہی ہوا ہے کہ عورتوں کی مہر خوشی دلی سے فرض جانتے ہوئے ادا کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کے اموال ان کے حوالے کر دیے جائیں اور انہیں ہتھیانے کی بالکل کوشش نہ کی جائے۔ یہ حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پہ یہ یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف کرتے ہیں اور انہیں کیا جاتا ہے، اور اس کے جو ہے ان کے اعمال میں جو ہے وہ اپنا حصہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ کہ شوہر ان کے حقوق اچھی طریقے سے ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل و انصاف بھی ملحوظ رکھتا ہو۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا اور جسے چاہتا معلق رکھتا۔ اسے نہ تو طلاق دی جاتی تھی اور نہ کسی اور سے ازدواجی تعلقات رکھنے کے لیے اسے جو ہے وہ چھوڑا جاتا تھا، مطلب یعنی اسے آزاد کر دیا جاتا تھا طلاق دے کر۔ اسے آپ سمجھیں زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی متعین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جن لوگوں سے شروع میں جو ہے وہ 10 20 یا 100 لوگ، جتنی بھی چاہیں عورتیں، جتنا بھی انسان مالدار ہے اس حساب سے وہ نکاح کر لیتا تھا، اور جو ہے جس کو چاہتا اسے حقوق کے ادا کر دیتا، جس کو نہیں چاہتا تھا اسے بالکل اس کے حقوق کو معلق رکھتا تھا۔ نہ اسے طلاق دی جاتی تھی اور نہ ہی کسی ازدواجی اور معاشی حقوق اس کے ادا کیے جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے، اور اسی وجہ سے اسے زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے تعداد بھی معین کر دی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا۔ اچھا، دوسرا جو مسائل اس میں بڑی ڈیٹیل سے بیان ہوئے ہیں وہ قانون وراثت کے ہیں، یعنی وراثت مردوں ہی کا حصہ نہیں ہے بلکہ عورتوں کا بھی حق ہے۔ اس میں میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اچھا، اس کے ٹوٹل جو ہے 11 جو ہیں اصول ہیں جو قرآن میں جو ہے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ آیت نمبر سورہ نساء کی 11 اور 12 میں بڑی ڈیٹیل سے ہی اس میں بیان کیے ہیں، جس کو میں پوائنٹ کر کے جو ہے نا
آپ کو بتاؤں گا. ٹوٹل یہ 11 پوائنٹ یا 11 اصول کہہ لیجئے اس طریقے سے بیان ہوئے ہیں. بیٹے 2 گنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر میں فرمایا 11 نمبر میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والد کی جائیداد سے بیٹوں کا بیٹوں کے مقابلے میں 2 گنا حصہ ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. دوسری بات، صرف لڑکیاں، یعنی اگر 2 سے زائد لڑکیاں وارث ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 حصہ دیا جائے، باقی 1/3 دوسرے وارثوں میں تقسیم ہوگا. تیسری بات، صرف ایک لڑکی یا ایک لڑکا ہو، اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. صرف ایک لڑکا ہو تو کل مال کا وارث ہوگا. اب آ گئی چوتھی بات، اگر صرف والدین موجود ہوں. اگر میت صاحب اولاد نہ ہو، صرف والدین وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، باقی باپ کو ملے گا. اب 5ویں اصول جو ہے، والدین و اولاد دونوں موجود ہوں. اگر میت صاحب اولاد ہو اور والدین بھی موجود ہوں تو والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا ہے. اب آتے ہیں 6 اصول پہ، یعنی بہن بھائی بھی موجود ہیں. اگر میت کے بہن بھائی بھی موجود ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی، مگر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں پہنچتا اگر والدین زندہ ہوں. اب 7ویں بات آتی ہے بیوی کا ترکہ. یہ اب آیت نمبر 12 سٹارٹ ہو گئی. اس سے پہلے جو 6 پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو ابھی گنائے ہیں اصول، وہ 11 آیت نمبر میں تھے. اب 12ویں آیت سٹارٹ ہوئی ہے. اس میں فرمایا کہ اگر اولاد نہ ہو تو بیوی کے ترکے میں سے میاں کو آدھا حصہ ملے گا. اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 ملے گا. 8واں اصول، میاں کا ترکہ. اگر اولاد نہ ہو تو میاں کے ترکے میں سے بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا. اولاد کی صورت میں ترکے کا 8واں حصہ بیوی کو ملے گا. 9واں اصول، نہ اولاد نہ والدین، صرف ایک بھائی یا بہن زندہ ہو. اس میں کیا ہے، اگر میت بے اولاد ہو، والدین بھی نہ ہوں اور ایک بھائی یا بہن ہو تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا. اب 10ویں نمبر پہ آتے ہیں. 10واں اصول، نہ اولاد نہ والدین، بھائی بہن زیادہ. اگر اولاد اور والدین زندہ نہ ہوں اور بھائی بہن زیادہ ہوں تو ترکے کے 1/3 میں سب شامل ہوں گے. اب جو ہے آخری اصول جو آیت نمبر 12 میں بھی ہے اور 11 میں بھی ہے کہ وصیت تو قرض کی ادائیگی. یعنی جب میت کی وصیت پوری کی جائے اور قرض ادا کیا جائے تو اسے کس طریقے سے جو ہے نا وہ کور کرنا ہے. یہ پچھلے جو میں نے تمام پوائنٹس آپ کو گنوائے اس کو دیکھتے ہوئے یہ پوری وصیت کور کی جائے. یعنی یہ جو ابھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں کہ یعنی جسے بولا جائے مندرجہ بالا تمام جو اصول گنوائے ہیں یہ اس وقت نکالے جائیں گے جب میت کی وصیت پوری کی جائے اور قرض ادا کیا جائے. یعنی جتنے بھی قرض ہیں سب سے پہلے یہ ادا کر دو، پھر اس کے بعد جو بچتا ہے پھر اس میں یہ تمام اصول کو جو ہے نا اپنایا جائے. آیات نمبر 23 یعنی 22 اور 23 ٹوٹل جو آیت ہیں سورہ نساء میں 23 آیت ہیں جو کہ سورہ یہ پارہ نمبر 4 کے اندر ہیں. اور یہ آخری آیت ذکر ہو رہی ہے اس میں جو پارہ نمبر 4 میں، اور کس کے بارے میں ہو رہی ہے، وہ رشتے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. یعنی پارے کے آخر میں ان رشتوں کا ذکر ہے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے. ان میں اپنی ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھپھی، بھانجی، رضاعی بہن، رضاعی والدہ، ساس، بہو، سوتیلی بیٹی اور سوتیلی ماں کے رشتے شامل ہیں. 2 بہنوں سے بیک وقت شادی اور شادی شدہ عورت سے نکاح بھی ناجائز و حرام ہے. اچھا، یہ پارہ نمبر 4 کا جو خلاصہ میں نے کافی حد تک کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پہ دے دوں، اور شارٹیسٹ ریویو کے طور پہ جو ہے نا یہ میں نے شامل کیا ہے
اس میں بہت ساری پیچھے چیزیں ابھی بھی ایسی ہیں جو واقعات ہیں، مگر جو پوائنٹ جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو کور کرنا جو اس کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ خلاصہ پسند آیا ہے تو لوگوں کو بھی شیئر کیجئے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.